السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صفت کے بیان کی تمرینیں حل کریں گے۔ تمرین نمبر 1، سوال نمبر 1 ہے، تابع اور متبوع کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، جس دوسرے لفظ کو پہلے لفظ کا اعراب دیا گیا ہو اسے تابع اور اس سے پہلے لفظ کو متبوع کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا، جاء رجل عالم۔ اور دوسرا سوال ہے، تابع کی کتنی اور کون کون سی اقسام ہیں؟ تابع کی 5 قسمیں ہیں اور وہ یہ ہیں: صفت، بدل، تاکید، معطوف اور عطف بیان۔ صفت موصوف، صفت حقیقی، صفت سببی کسے کہتے ہیں؟ صفت جو تابع اپنے متبوع یا اس کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت، اور صفت کے متبوع کو موصوف، اور جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت حقیقی، اور جو صفت موصوف کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ اس کی مثال ولد صغیر کے اندر ولد موصوف تھا اور صغیر صفت، جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا۔ اور دوسری مثال کے اندر صغیر یہ صفت حقیقی کی مثال بنے گی، اور رجل عالم ابنہ میں یہ عالم ابنہ یہ صفت سببی کی مثال بنے گی۔ چوتھا سوال ہے، صفت حقیقی اور سببی کن چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے؟ صفت حقیقی 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، بیک وقت 4 چیزیں: رفع نصب جر، تعریف و تنکیر، تذکیر و تانیث، اور افراد تثنیہ جمع۔ اور صفت سببی بیک وقت 2 چیزوں میں اور ویسے 5 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے، یعنی رفع نصب جر اور تعریف و تنکیر میں۔ دوسری تمرین، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ جس دوسرے لفظ کو پہلا لفظ کا اعراب دیا گیا ہو اسے متبوع کہتے ہیں۔ اسے متبوع نہیں کہتے، اسے تابع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2، جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت حقیقی کہتے ہیں۔ درست یہ ہے۔ سوال نمبر 3، صفت سببی تذکیر و تانیث میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ غلط ہے، درست ہے، صفت سببی تعریف و تنکیر میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ تذکیر و تانیث کا اس میں اعتبار نہیں ہوتا، وہ جیسے فعل کا اس میں ظاہر کے ساتھ ہے وہی اعتبار ہوتا ہے صفت سببی میں۔ تمرین نمبر 3، موصوف اور صفت نیز حقیقی اور صفت سببی الگ الگ کیجیے۔ پہلی مثال ہے، نصرہ رجال صالحون۔ اس میں موصوف رجال ہے اور صالحون اس کی صفت ہے۔ اب صفت کون سی ہے؟ تو صفت جو ہے یہ صالحون، یہ رجال کی صفت حقیقی ہے، کیونکہ جو صفت موصوف کا وصف بیان کرے اسے صفت حقیقی کہتے ہیں۔ یہ صفت اپنے موصوف کا وصف بیان کر لیے، جس وجہ سے اس کو صفت حقیقی کہیں گے۔ دوسری مثال، ہذہ قریۃ ظالم اہلھا۔ اس میں قریۃ موصوف، ظالم اہلھا صفت ہے،
اور یہ صفت صفت سببی ہے، کیونکہ جو صفت موصوف کے متعلق کا وصف بیان کرے اسے صفت سببی کہتے ہیں۔ یہاں پر قریہ کا متعلق اس کے اہل ہیں، اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اس کو صفت سببی کہیں گے۔ انہو ملک کریم، ملک موصوف، کریم صفت ہے، اور یہ صفت حقیقی ہے کیونکہ اپنے موصوف کا وصف بیان کر رہی ہے۔ چوتھی مثال زبین جمیلاً رأیتو، یہاں زبین موصوف، جمیلاً صفت، اور یہ صفت حقیقی ہے کیونکہ موصوف میں پائے جانے والے وصف کو بیان کر رہی ہے۔ جاء الرجل القاری، الرجل موصوف، القاری صفت، اور یہ صفت حقیقی کے موصوف کے اندر پائے جانے والے وصف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ النساء المسلمات صائمات، یہاں نساء موصوف، المسلمات یہ صفت ہے اور صفت حقیقی کیونکہ موصوف کے اندر پائے جانے والے وصف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ نظرت الی بستان جاریۃ انہارہ، اس میں بوستان یہ موصوف، جاریۃ انہارہ یہ اس کی صفت ہے اور صفت سببی ہے کیونکہ اس کے متعلق کے اندر جو وصف ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ درج ذیل جملوں میں غلطی کی نشاندہی کیجئے۔ سوال نمبر 1 ہوا ولد ذکی، یہاں پر غلطی ہے کیونکہ موصوف صفت اعراب میں دونوں موافق ہوتے ہیں۔ یہاں پر موصوف مرفوع ہے اور ذکیًا منصوب، تو اس کو مرفوع کر دیں گے ذکی جن۔ اکرمت رجالاً عالمون، یہاں بھی اعراب میں موافقت نہیں ہے تو صفت حالت رفع میں اور موصوف حالت نصبی میں آ رہا ہے، تو صفت کو حالت نصبی میں کر دیں گے عالمین۔ قام ولد عالم اختہ، یہاں پر جو صفت ہے اب اس میں فاعل جب مذکر ہو تو فعل مذکر اور فاعل مؤنث حقیقی ہو تو فعل مؤنث آتا ہے۔ یہاں اخت یہ فاعل ہے عالم کا، تو یہاں یہ مؤنث ہے تو عالمتن آئے گا، عالمن نہیں آئے گا، تو بنے گا قام ولد عالمتن اختہ۔ اور دوسری مثال میں موصوف صفت میں مطابقت تذکیر و تانیث میں نہیں ہے کیونکہ موصوف مذکر اور عادل مؤنث ہے، تو مثال بنے گی جلس خلیفۃ عادل۔ اور پانچویں مثال ھذہ دار کریمۃ صاحبھا، اس میں فاعل اگر مذکر ہو تو فعل بھی مذکر آتا ہے، یہاں صاحب یہ مذکر ہے تو کریمۃ نہیں آئے گا بلکہ کریم صاحبھا آئے گا۔ چھٹی مثال کے اندر جات بنت فتین، یہاں پر بھی تذکیر و تانیث میں موافقت نہیں ہے، بنت فتینۃ۔ ساتویں مثال کے اندر تعلم الولدان عالمان ابوہما، یہاں پر قاعدہ لگ رہا ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل جو ہوتا ہے وہ واحد ہی آتا ہے، یہاں پر ابو اس میں ظاہر ہے نا تو عالمان نہیں آئے گا بلکہ عالم ابوہما آئے گا، تو مثال بنے گی تعلم الولدان عالم ابوہما۔ اعاننی عبد قوی، یہاں پر موصوف اور صفت میں اعراب کی موافقت نہیں ہے، عبد جو موصوف ہے وہ مرفوع ہے اور قوی یہ منصوب آ رہا ہے، تو دونوں کو مرفوع کر دیں گے عبد قوی۔ نویں مثال میں اشتریت کراسۃ غالیۃ، جہاں موصوف کراسات یہ حالت نصبی میں ہے کیونکہ جمع مؤنث سالم کی حالت نصبی بھی کسرہ کے ساتھ آتے ہیں، یہاں نصبی میں ہے تو صفت بھی حالت نصبی میں آئے گی غالیۃن، کیونکہ یہ اشتریت کا مفعول بہ بنیں گے، غالیۃن نہیں آئے گا بلکہ اس پر نصب آئے گی غالیۃن۔ اور 10ویں مثال ہے نظرت الی احمد الکریم، احمد غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ نہیں آتا اور یہ حالت جری میں آ رہا ہے،
تو اس کی صفت کریم بھی حالت جری میں آئے گی، تو پڑھیں گے نظرت الی احمد الکریمی۔ آج کی سبق نمبر 38 کی تمرینیں مکمل ہوئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے تو بس